عبادت کے مختلف تصورات کے حوالے سے لوگ مختلف قسموں میں منقسم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت سے کیا غرض، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، جب قبر میں جائیں گے دیکھ لیں گے کیا ہوگا، بھائی ہمیں عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ روح جھکتی ہے نہ جسم جھکتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، یہ ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر کلمہ پڑھیں بھی تو ایسے لوگوں کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان کی نعمت سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر ایسے کلمات کہتے رہیں، بار بار ایسے کلمات کہتے رہیں، یعنی بار بار ایسے کلمات کہنے سے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہی کہتے ہیں ہمیں نماز کی کیا ضرورت، نہ ہماری روح کچھ محسوس کرتی ہے نہ ہمارا جسم کچھ محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے، یہ ایک گروپ ہے لوگوں کا، ایک سوچ ہے لوگوں کی، علیاذ باللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ فرمائے، اور جن کی ایسی سوچ ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک یہ طبقہ۔ دوسرا وہ طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں نماز تو پڑھتا ہوں، عبادت تو کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، لیکن یہ روحانیت کے تصورات کو میں نہیں مانتا۔ روحانی کیفیت کیا ہے، یہ رقت کیا ہے، یہ وجدانی کیفیات کیا ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ روح کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ دیکھو میں 40-50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، ایک مدت سے اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میری روحانی کیفیت کوئی نہیں بنتی۔ تو اس بنیاد پر وہ روحانی کیفیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم روحانی کیفیات کو مانتے ہی نہیں۔ یہ روحانی کیفیات کیا ہے بھائی؟ وہ اس روحانی کیفیت کے تصور کا انکار کر دیتے ہیں، چونکہ انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ ان کے لیے ضروری ہے، ایسے لوگوں کے لیے، کہ وہ ہمارے میٹا فزکس آف صلاح کے لیکچر سنیں، کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو روح کو انگیج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بھائی اگر آپ اندھے ہیں تو اندھے ہونے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ سورج ہے ہی نہیں، بھائی ہمیں نظر نہیں آتا، آنکھ کا علاج کرو، سورج تو ہے، ساری دنیا کو نظر آتا ہے، تمہیں نہیں نظر آتا تو تم اندھے ہو، اپنی آنکھ کا علاج کرو، یہ نہ کہو کہ سورج ہی نہیں ہے۔ یعنی روحانی کیفیات ہوتی ہیں، جسم کی کیفیات بھی ہیں، روح کی کیفیات بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی روحانی کیفیات نہیں ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کو یاد ہے وہ روایت، ایک شخص 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا تیری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی، تو نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ضروری ہے کہ ہم روح کو انگیج کرنے کے پریکٹیکل میتھڈ سیکھیں کہ روح کو انگیج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی ایک طبقہ وہ ہے جو اس بنیاد پر کہتا ہے روحانی کیفیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بھائی کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے محسوس نہیں ہوتی، میں ایک عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہم ان روحانی کیفیات کو مانتے نہیں، ہوتے پرہیزگار ہیں، پرہیزگار بہی مانا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن روحانی کیفیات کے منکر ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ان کیفیات کا انکار کر رہے ہیں تو ابتدا سے انہوں نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اب جب وہ دروازہ ہی بند کر دیا، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو انہیں پھر وہ کیفیات ملتی بھی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس دل کو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں پیش کر دیں، کسی اللہ والے کے دل کے قریب کر دیں۔ جب وہ اپنے ایسے دل کو اللہ والے کے پیارے دل کے قریب کر لیں گے تو ان کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے تکبر، نخوت اور رعونت کے بتوں کو پاش کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی بارگاہ میں جھکنا آسان نہیں ہے، اور جب جھک کے انسان اپنا دل کسی کو دے دیتا ہے، نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے، کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے، کسی نے سچ کہا دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے پیٹ راستے میں آ جاتے ہیں نا، وہ جب سینے سے سینہ ملتا ہے، سینہ مل ہی نہیں پاتا کیونکہ پیٹ راستے میں آ جاتا ہے، ہاں؟ لالچ راستے میں آ جاتا ہے، وہ لالچ رکاوٹ بن جاتا ہے، دلوں کو ملنے نہیں دیتا۔ لیکن جو دل کو ملا دیتا ہے، ہاں، راز دل سے نہیں واقف دل ناداں میرا، تیرے عرفاں سے بھی دشوار ہے عرفاں میرا۔ دل کے راز، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ دل کی کیفیات پر انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی بہت تفصیل سے ہم کلام کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ تو میں اس طرف آ رہا ہوں کہ پہلا طبقہ وہ ہے جو نہ عبادت کرتا ہے، نہ جسم کے جھکنے کو مانتا ہے، نہ روح کے جھکنے کو مانتا ہے۔ دوسرا وہ ہے، وہ کہتا ہے ہمارا جسم تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، روحانی کیفیات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے ہماری روح پہلے سے پہنچی ہوئی ہے۔ یہ وہ تیسرا طبقہ ہے۔ ہمارے پیر صاحب وہ تو پہنچے ہوئے ہیں بھائی، انہیں نماز کی کیا ضرورت؟ جب ان کی روح پہنچی ہوئی ہے تو جسم کو جھکانے کی کیا ضرورت؟ ان پر ایسی روحانی کیفیات طاری ہو چکی ہیں، روحانی طور پر وہ ایسے مقام پر فائز ہو چکے ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھتے، نہ بھی پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی روح پہنچی ہوئی ہے۔ روح کہیں پہنچ چکی ہے، بھائی کہاں پہنچ چکی ہے؟ یہ تو بتاؤ کہاں پہنچ چکی ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں ان کی باطنی کیفیات ایسی بن چکی ہیں۔ یاد رکھیے
جب انسان کی باطنی کیفیت بن جاتی ہے اور وہ درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو وہ خارج میں ظہور کی صورت اختیار کرتی ہے۔ انٹرنل فیلنگز ایکسٹرنل مینیفیسٹیشن چاہتی ہیں۔ اگر باطنی کیفیت درجہ کمال تک پہنچی ہے تو وہ خارج میں ظہور پذیر ہوگی۔ اگر آپ کا دیکھیں دل خوش ہے نا تو چہرے پر 12 نہیں بجے ہوں گے، آپ مسکرا رہے ہوں گے۔ باطن خوش ہے تو آپ کسی کو گالیاں نہیں دے رہے ہوں گے، آپ کسی سے غصہ نہیں کر رہے ہوں گے، جھگڑے نہیں کر رہے ہوں گے۔ اور اگر جھگڑے کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور پھر کہیں کہ وہ فلاں صاحب بھائی خوش ہیں، باطن خوش ہے، ظاہر کی کوئی پرواہ نہیں۔ بھائی اگر باطن خوش ہے تو باطنی خوشی، داخلی خوشی خارج میں ظہور دکھاتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اگر ان کی روح جھکی ہوئی ہے اور ان کی یہ کیفیت درجہ کمال تک پہنچ چکی ہے تو وہ روح کا جھکنا اور روح کی یہ باطنی کیفیت اگر درجہ کمال تک پہنچی ہے تو وہ خارج میں ظاہر ہوگی۔ اور اگر وہ خارج میں نماز کی صورت میں، روزہ کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، تقوی کی صورت میں ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ روح اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچی ہوئی، وہ کہیں اور پہنچی ہوئی ہے، وہ شیطان کے تلوے چاٹ رہی ہے، وہ وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ اور یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی روح پہنچی ہوئی ہے۔ بھائی کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچی نہ۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوئی ہے تو پھر وہ ظہور کے راستے اختیار کرے۔